جی، تو یہ جو آپ کے سامنے مسئلہ ہے، یہ مسئلہ اس کو مسئلہ تشبیب کہتے ہیں، اور یہ مسئلہ میں آپ کو ایک پوری فائل میں شیئر کرتا ہوں، اس کے اندر سمجھا دوں گا، ٹھیک ہے؟ میں آپ سے فائل شیئر کرتا ہوں، ایک سیکنڈ۔ جی، ایک منٹ میں آپ سے نا فائل شیئر کرتا ہوں، اس میں پھر میں آپ کو یہ مسئلہ کرواتا ہوں۔ جی، یہ آپ کے سامنے ہے مسئلہ تشبیب، ٹھیک ہے جی؟ یہ جو مسئلہ تشبیب ہے، یہ اس میں سمجھایا کیا گیا ہے؟ اس میں سمجھایا یہ گیا ہے کہ اگر بنات الابن ایک سے زیادہ ہو تو ان کے درمیان آپ کیسے مال تقسیم کریں گے، ٹھیک ہے؟ عملاً یہ مسئلہ پیش تو نہیں آ سکتا، لیکن محض آپ کی ایک علمی طور پر آپ کو سمجھانے کے لیے بتلایا ہے کہ اگر کوئی ایسی صورتحال پیش آ جائے تو آپ کیسے وہاں مال تقسیم کریں گے، ٹھیک ہے جی؟ جی جی، تو وہاں آپ کیسے تقسیم کریں گے؟ جی، تو اس کو مسئلہ تشبیب کیوں کہتے ہیں؟ اچھا، وائس دونوں طرف کٹ کر آ رہی ہے، کسی ایک کو مسئلہ آ رہا ہے؟ بتلائیں جی، آپ دونوں کو آواز کا مسئلہ آ رہا ہے، صرف ایک کو آ رہا ہے؟ جی، یہ جو ہماری دوسری طالبہ ہے جی، آپ کو بھی آواز کٹ کر آ رہی ہے؟ یہ میرے خیال میں پھر آپ کی طرف مسئلہ ہوگا، رول نمبر 2 آئی تھنک، یا میرے خیال میں یہاں سگنل پورے ہیں، پھر بھی اگر مسئلہ ہے تو ہم بتا دیں، میں کوئی اور پھر ترتیب کر لیتا ہوں۔ اب یہ آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ جی چلیں، مسئلہ تشبیب ہم شروع کرتے ہیں۔ مسئلہ تشبیب ہم شروع کرتے ہیں جی، تو میں مسئلہ سمجھاتا ہوں آپ کو۔ یہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص ہے زید، جس کا نام ہے، یہ انتقال کر گیا، زید نام ہے اس کا، اس کے 3 بیٹے تھے، ایک بیٹے کا نام ہے عمر، ایک کا نام ہے بکر، ایک کا نام ہے خالد، ٹھیک ہے؟ عمر کی اولاد میں ایک بیٹا ہے ابن اور ایک بنت ہے، ٹھیک ہے؟ پھر یہ جو ابن ہے نا جی، اس ابن کی اولاد میں ایک ابن ہے اور ایک بنت ہے، اور پھر یہ آخر میں جو ابن ہے یہ والا، ان کی اولاد میں ایک ہی بنت ہے، تو یہ ایک پورا گروپ ہے، ان کو فریق اول کا ہم نام دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ جو بکر ہے، بکر کی اولاد میں کون کون ہے؟ بکر کا یہ بیٹا ابن، ٹھیک ہے؟ اور اس ابن کا یہ ایک ابن اور بنت ہے، ایک ابن اور ایک بنت، پھر اس ایک ابن کی ایک ابن اور ایک بنت ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس ابن کی یہ آخری بنت ہے۔ یہ جو پوری بکر کی اولاد ہے نا، یہ جو پورا گروپ ہے، یہ
پورا گروپ یہ والا یہ بکر کی سید میں یہ والا، اس کو ہم فریق ثانی کا نام دیتے، فریق ثانی، ٹھیک ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے خالد، یہ بھی زید کا بیٹا ہے۔ خالد کی اولاد میں ابن ہے، پھر ابن کا ابن ہے، پھر ابن کی اولاد میں پھر ابن کی اولاد میں ایک ابن ہے اور ایک بنت ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس ابن کی اولاد میں ایک ابن اور ایک بنت ہے، اور پھر اس ابن کی اولاد میں صرف ایک بنت ہے۔ یہ جو پورا آخر میں پوری لائن ہے نا جی، اس کو ہم فریق ثالث کا نام دیتے ہیں۔ تو فریق اول میں ہمارے پاس عمر اور اس کی اولاد ہے، فریق ثانی میں ہمارے پاس بکر اور اس کی اولاد ہے، اور فریق ثالث میں ہمارے پاس خالد اور اس کی اولاد، ٹھیک ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ سمجھے آپ کہ یہاں صرف اور صرف یہ جو میں نے گرین کلر میں ہائی لائٹ کیے بنات، صرف یہ زندہ ہے، صرف یہ بنات زندہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ بنات کے علاوہ یہاں زید کی اولاد میں کوئی ابن زندہ نہیں ہے، صرف اور صرف بنات زندہ ہے۔ تو یاد رکھیں، اگر صرف بنات زندہ ہو تو آپ نے پڑھا ہے کہ اگر قریب والی بنت نہ ہو دور والی اس کے قائم مقام، لہذا یہ جو پوتی ہے نا۔ اچھا ایک اور چیز بھی سمجھیے، ہر گروپ میں جو سب سے اوپر والی بنت ہے اس کا نام علیا ہے، علیا، ٹھیک ہے۔ ہر گروپ میں جو سب سے اوپر والی علیا ہے، یہ فریق اول کا علیا ہے، یہ فریق اول کی وسطی ہے، یہ فریق اول کی سفلی ہے، یہ فریق دوم کی علیا ہے، یہ فریق دوم کی وسطی ہے، اور یہ فریق دوم کی سفلی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ فریق سوم کی علیا ہے، یہ فریق سوم کی وسطی ہے، اور یہ فریق سوم کی سفلی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ہر گروپ میں علیا وسطی سفلی موجود ہے، ٹھیک ہے، علیا وسطی سفلی، ٹھیک ہے جی۔ تو اب آپ دیکھیں، اگر آپ ان کا آپس میں، ظاہر سی بات ہے صرف ان بنات کو حصہ ملتا ہے جو میت کی قریب ہوتی ہے، اگر ہم ان کا آپس میں موازنہ کریں تو فریق اول کی علیا سب سے زیادہ قریب ہے، کیونکہ یہ ابن وغیرہ یہ تو سب مر گئے ہیں، فریق اول کی علیا سب سے زیادہ قریب ہے زید، ٹھیک ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر جو قریب ہے وہ فریق اول کی وسطی اور فریق ثانی کی علیا ہے، اس کے بعد فریق اول کی سفلا اور یہ فریق ثانی کی وسطی اور فریق ثالث کی علیا وغیرہ کی باری ہے۔ لہذا جو سب سے پہلے جو بن زندہ ہم وہاں سے شروع کرتے ہیں، سب سے پہلے ہمارے پاس فریق اول کی بن زندہ علیا، یہ زید کی پوتی ہے، لیکن جب زید کی کوئی اور اولاد نہیں ہے تو یہ پوتی جو ہے یہ بنت کے قائم مقام ہوتی، اور اس کو نصف ملے گا، اس کو کیا ملے گا جی؟ نصف، ٹھیک ہے جی جی۔ تو یاد رکھیں، آپ نے پڑھا ہے کہ بیٹیوں کو جو میکسیمم ملتا ہے وہ ثلثان ملتا ہے، تو جب آپ نے نصف ان کو دے دیا، اب سدس آپ دیں گے اگلی بیٹیوں کو، تو جب اگلی ہمارے پاس ہے وہ فریق اول کی وسطی ہے اور فریق ثانی کی علیا، لہذا جو اگلا سدس ہے نا جی وہ ان کو مل جائے، یہ صرف بنات کو، ابن کو نہیں، ابن تو مر گئے ہیں، یہ صرف بنات کو یہ مل جائے گا کیا جی؟ صرف بنات کو مل جائے گا سدس، ٹھیک ہے، اور یہ اس ایک کو صرف مل جائے گا نصف۔ یہاں تک سمجھ آ گیا جی؟ بتلائیں جی، یہاں تک سمجھ آ گیا؟
ہاں جی سمجھ آ رہا ہے یہاں تک؟ جی ٹھیک ہے. اچھا اب یہ جو نیچے والی بنات ہے یہ اگرچہ زندہ ہے مگر ان کو کچھ نہیں ملے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو میکسیمم مل رہا ہے نصف اور سدس، نصف اور سدس یہ میکسیمم، یہ دونوں ملا کر وہ بنتا ہے ثلثان، اور جو بیٹیوں کو ملتا ہے میکسیمم وہ ثلثان ہی ملتا ہے. لہذا اس طریقے سے یہ مثال ہم حل کریں. صرف اس میں ایک اضافی بات یہ سمجھیں کہ بالفرض اگر یہاں ہم کسی ابن کو زندہ مان لیں نا جی، بالفرض اگر ہم کسی ایک ابن کو زندہ مان لیں، مثلا آپ اس ابن کو اگر زندہ مانتے ہیں نا جی بالفرض، تو اس کی وجہ سے پورا مسئلہ تھوڑا سا تبدیل ہو جائے گا. اور آپ اس ابن کو زندہ مانتے ہیں تو کیا ہوگا، نصف تو آپ دے دیں گے اس علیا کو، سدس دیں گے فریق اول کی وسطی اور فریق ثانی کی علیا کو. لیکن جب اگر یہ کہ ابن زندہ ہے تو اپنی سیٹ میں یہ جتنے بھی لوگ ہیں ان سب لوگوں کو یہ عصبہ بنا دے گا اگر ہم اس ابن کو زندہ مان. عصبہ بنائے گا اگر ہم اس ابن کو زندہ مان. ٹھیک ہے، کیونکہ ابھی ابن زندہ ہوئے تو ثلثان سے جو اوپر ہے وہ اس ابن کو عصبہ ہونے کی وجہ سے، تو یہ اپنی سیٹ میں تمام بہنوں کو عصبہ بنا دے. ٹھیک ہے جی. جی جی یہ تو ہے جی. ہاں جی یہ تو وہ صورت ہے کہ اگر ہم یہاں اس ابن کو زندہ مان لیں. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے اگر ہم یہاں ابن کو زندہ مان لیں، ادھر اس ابن کو زندہ مان لیں، یہ تو ویسے جو اوپر والی مثال ہے اس میں یہ مردہ تھا. ٹھیک ہے، اگر ہم اس کو گرین کر کے زندہ مان لیں بالفرض، فرض تو اوپر زندہ مان لیں تو اوپر تو نصف اور سدس ملے گا، نصف اور سدس تو اوپر ملے گا ہی ملے گا. لیکن نیچے کیا ہوگا، نیچے یہ ہوگا کہ ابن اپنی سیدھ میں ساری بنات کو عصبہ بنائے گا، اور اوپر جو بنات محروم ہو رہی تھی یہ جو بنات موجود ہے زندہ محروم ہو رہی، ان سب کو عصبہ بنا دے گا. یہ ایک ابن. ٹھیک ہے، یہ تب اگر ہم اس کو زندہ مان لیں. لیکن جی ٹھیک ہے، اس لیے ہم اس ابن کو بھی زندہ نہیں مانتے. تو پھر مثال وہی ہے جو میں نے آپ کو بتا دی کہ صرف نصف اور سدس ملے گا، بقیہ نیچے والی بنات ساری موجود. یہ مسئلہ تشبیب ہے. ٹھیک ہے، مسئلہ تشبیب کو مسئلہ تشبیب کیوں کہتے ہیں؟ تشبیب کا مطلب ہوتا ہے ذہن کا تیز کرنا. شاعر بھی اپنے قصیدے کے شروع میں ایسے شعر لاتے ہیں ذہنوں کو متوجہ کرنے کے، تو اس لیے یہ بھی ذہنوں کو تیز کرنے کے لیے مسئلہ، اس کو اس لیے مسئلہ تشبیب کہتے ہیں. آپ لوگ اب عربی عبارت پر آ جاؤ. عربی عبارت کو آئیں گے تو وہاں پر بھی مسئلہ لکھا ہوا ہے. جی فرماتے ہیں سورۃ و مسئلۃ بنات الابن، بنات الابن کے مسئلے کی ایک صورت. ولو ترک ثلاث بنات، اگر کسی نے 3 بیٹیوں کو چھوڑا، بعضہن اسفل من بعض، وہ بنات بعض سے نیچے ہیں، وثلاث بنات ابن ابن آخر، اور کسی نے چھوڑا دوسری 3 بیٹیوں کو، ایک جس میں سے کچھ بنات جو ہے وہ بنات ابن آخر کا مطلب پوتے کی بنات، 3 بنات کو چھوڑا، بعضہن اسفل من بعض اوپر نیچے. ٹھیک ہے، وثلاث، اور کسی نے چھوڑا بنات ابن آخر، پڑ پوتے کی 3 بیٹیوں کو، بعضہن اسفل من بعض اوپر نیچے. فرماتے ہیں بہذہ سورہ، اس نقشہ کے ساتھ. یہ جو نقشہ آپ کے سامنے ہے اس نقشے میں آپ دیکھیں وہی باتیں ہیں جو میں نے آپ کو جو مثال لکھوائی، نیا کچھ نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہے، کیسے جی؟ آپ دیکھیں آپ کے سامنے فریق اول ہے،
ان میں ابن ہے، اس ابن کی اولاد میں ایک ابن ایک بنت ہے، ٹھیک ہے. اور پھر آپ دیکھیں، پھر اس ابن کی اولاد میں ایک ابن ہے، ایک ابن کی اولاد میں ایک بن ہے اور ایک بنت ہے، پھر ابن کی اولاد میں صرف بنت ہے. یہ فریق اول ہے، اس کا نام علیا ہے، وسطی ہے، سفلی. یہاں پر بھی اس ابن کی اولاد میں ایک ابن ہے، اس ابن کی اولاد میں ایک ابن ایک بنت ہے، اس ابن کی اولاد میں ایک ابن ایک بنت ہے، اور پھر اس ابن کی اولاد میں ایک بنت ہے. اس میں ایک ابن کی ابن ہے، پھر ابن ہے، اس ابن کی اولاد میں ایک ابن ایک بنت ہے، پھر ابن اور بنت ہے، پھر اس ابن کی اولاد میں صرف بنت. ٹھیک ہے جی. یہ پورا نقشہ جو ہے نا آپ کو وہاں سمجھا دی. اب فرما رہے ہیں العلیا من الفریق الاول لا یوازیہ احد، کہ جو فریق اول کی علیا ہے اس کے مقابلے میں کوئی نہیں. والوسطی من الفریق الاول توازی العلیا من الفریق الثانی، اور فریق اول کی وسطی کے مقابلے میں، فریق اول کی وسطی کے مقابلے میں جو ہے وہ توازی العلیا من الفریق الثانی، فریق ثانی کی علیا. والسفلی من الفریق الاول، اور جو فریق اول کی سفلا ہے، فریق اول کی سفلا، اس کے مقابلے میں توازی الوسطی من الفریق الثانی والعلیا من الفریق الثالث، اس کے مقابلے میں فریق ثانی کی وسطی اور فریق ثالث کی علیا. والسفلی من الفریق الثانی، اور فریق ثانی کی جو سفلا ہے توازی الوسطی من الفریق الثالث، اس کے مقابلے میں فریق ثالث کی وسطی ہے. والسفلی من الفریق الثالث، اور جو فریق ثالث کی سفلا ہے لا توازی احد، اس کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں. ٹھیک ہے. فرماتے ہیں اذا عرفت هذا، جب آپ نے اس کو پہچان لیا، فنقول، تو ہم کہتے ہیں للعلیا من الفریق الاول النصف، کہ جو فریق اول کی علیا ہے اس کو نصف ملے گا، اس کو نصف ملے گا. والوسطی من الفریق الاول، اور جو فریق اول کی وسطی ہے مع ما یوازیہا، جو اس کے مقابلے میں ہے فریق ثانی کی علیا، ان کو ملے گا السدس، سدس ملے گا تکملۃ للثلثین، ثلثین کی تکمیل کے لیے. ٹھیک ہے جی جی جی. ایک سیکنڈ جی، ایک سیکنڈ ذرا، ایک سیکنڈ. جی فرماتے ہیں کہ وللوسطی من الفریق الاول، اور جو فریق اول کی وسطی ہے مع من یوازیہا، جو اس کے موازی ہے، جو اس کے موازی ہیں، ان کو ملے گا سدس تکملۃ للثلثین، ثلثین کی تکمیل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ولا شیء للسفلیات، جو نیچے والی ہے ان کو کچھ نہیں ملے گا، الا ان یکون معہن غلام، الا ان یکون معہن غلام، مگر یہ کہ اگر ان کے ساتھ کوئی ابن زندہ ہو، فیعصبہن من کانت بحذائہ، تو ابن کیا کرے گا، جو اپنے سیدھ میں لوگ ہیں ان کو عصبہ بنا دے گا. ومن کانت فوقہ، اور ان کو بھی عصبہ بنا دے گا جو اس کے اوپر ہو. ٹھیک ہے. ممن تکن لم تکن ذات سامن، اپنے اوپر صرف ان کو عصبہ بنائے گا جو ذوی الفروز نہ ہو. ٹھیک ہے. وَيُسْقِطُ مَن دُونَهُ، اور نیچے والوں کو کیا کر دے گا جی، ساقط کر دے گا. یہ تھا مسئلہ تشبیہ. ٹھیک ہے جی. جی جی. یہ سمجھ آ گیا جی مسئلہ تشبیہ آپ لوگوں کو. چلیں آگے بھی ہم تھوڑا سا ایڈ کر دیتے ہیں. احوال الاخوات لاب و ام، اخت عینی کی احوال. واما للاخوات لاب و ام فاحوال خمس، اخت عینی کی 5 حالتیں ہیں،
النصف للواحدہ، ایک کو نصف ملے گا، والثلثان للاثنتین فصاعرة، اور دو یا دو سے زیادہ کو ثلثان ملے گا، ومع الاخ لأب وام للذکر مثل حظ الانثیین، اور اخینی کے ساتھ لذکر مثل حظ الانثیین، یعنی مذکر کو مؤنث سے ڈبل، یسرن بھی عصبہ، اور اخینی کی وجہ سے عصبہ ہوگی، استوائہم فی القرابۃ للمیت، کیونکہ میت کی طرف قرابت میں سب برابر ہے، وَلَهُنَّ الْبَاقِي مَعَ الْبَنَاتِ وَبَنَاتِ الْإِبْنِ، اور ان کو باقی ملے گا جب بیٹیاں ہوں یا پوتی ہوں، لقول علیہ السلام، کیونکہ حضور کا فرمان ہے اجعلوا الاخوات مع البنات عصبہ، کہ بہنوں کو بناؤ بیٹیوں کے ساتھ عصبہ، ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو کروا چکا ہوں اختیانی کے حوالہ، اگر آپ کو یاد ہو، اگر آپ کو یاد ہو تو آپ عبارت پہ فٹ بھی کریں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا آگے احوال الاخوات لابن، اخت علی کی احوال فرماتے والاخوات لابن کالاخوات لاب وام، اخت علی کی احوال جو ہے وہ اخت علی کی احوال کی طرف، ولہن احوال سب، ان کی 7 حالتیں، النصف للواحد، ایک کو نصف ملے گا، والثلثان للاثنتین فصاعرة، اور دو یا دو سے زیادہ کو ثلثان ملے گا، عند عدم الاخوات لاب وام، بشرط کہ اخت علی نہ ہو، ولہن السدس مع الاخت لاب وام تکملۃ للثلث، اگر اختیانی ایک ہو تو ان کو سدس ملے گا، یہ آپ نے پڑھا تھا سورت نمبر 4 میں، اختیانی کے حوالے، ولا یرثن مع الاختین لاب وام، آپ نے پڑھا کہ اگر اختیانی ایک سے زیادہ ہو تو اختیانی کو کچھ نہیں ملے گا، الا یکون معهن اخ لاب، مگر یہ کہ ساتھ میں اگر اخیلی آ جائے فیعصبهن، وہ اپنی بہنوں کو عاصبہ بنا دے، والباقی بینہم للذکر مثل حظ الانثیین، اور ما بقیات ان کے درمیان تقسیم کریں گے للذکر مثل حظ الانثیین کے اعتبار سے، والسادسۃ، اور چھٹی صورت یہ ایسن عصبۃ مع البنات، کہ اختیانی عصبہ ہوگی فرع مؤنث بنات کی وجہ سے، او بنات الابن یا پوتی کی وجہ سے، لماذا کرنا جیسا کہ ہم نے ذکر کیا، وفضل الاعیان والآلات كلهم يسقطون بالابن وابن الابن وان سفلا، اور حقیقی اور اللاتی بہن بھائی سب کے سب بیٹے پوتے کی وجہ سے ساقط ہوتے ہیں، وان سفلا، اگر نیچے بھی کوئی ہو تو اس کی وجہ سے بھی ساقط ہوتے ہیں، وبالاب بالاتفاق، بالاب اتفاق اب کی وجہ سے بھی ساقط ہوتے ہیں، صرف جد میں اختلاف ہے، امام صاحب رحمۃ اللہ کے نزدیک ساقط ہوتے، یہی مفتابی قول ہے، صاحبین کے نزدیک نہیں ساقط ہوتے، ان کی قول پہ فتویٰ نہیں، اب الجد عند ابی حنیفہ رحمہ، جد کی وجہ سے ساقط ہوتے امام صاحب کے نزدیک، ويسقط بن العلات ايضا بالاخ لاب وام، اور علاتی بہن بھائی ساقط ہوتے ہیں بالاخ لاب وام، اخیانی کی وجہ سے، وبالاخت لاب، اور اختیلی کی وجہ سے، اذا صارت عصبہ، جب اختیلی بنت کی وجہ سے عصبہ ہو، احوال ام کے احوال، واما للام فاحوال ثلاث، کی 3 حالتیں ہیں، السدس مع الولد او ولد الابن وان سفل، اولاد جب ہو یا پوتے ہو تو سدس ملے گا، او مع الاثنین من الاخوۃ والاخوات فصاعرة، یا 2 سے زیادہ بہن بھائیوں من ای جہت کان، جس جہت سے بھی، چاہے عینی چاہے علی چاہے خیفی، وثلث الكل عند عدم هؤلاء المذکورین، اور اگر بہن بھائی بھی ایک سے زیادہ نہ ہو اور اولاد بھی نہ ہو تو ثلث الکل ملے گا جب یہ لوگ نہ ہو، وثلث ما بقي بعد فرض احد الزوجین، اور احد الزوجین کا حصہ نکالنے کے بعد ما بقیہ کا ثلث ملے گا، وذلك فی مسئلہ، 2 مسئلوں، پہلا مسئلہ زوج و ابوین، شوہر ماں باپ، وزوجۃ و ابوین، بیوی اور ماں باپ، اچھا کیا اب احد الزوجین کے ہوتے جب سدس میں ثلث ما بقیہ ملتا ہے، کیا جد احد الزوجین کا بھی یہ حکم ہے؟ امام صاحب فرماتے جد احد الزوجین کا یہ حکم نہیں ہے، امام صاحب کا قول مفتاوی ہے، امام ابو یوسف فرماتے کہ نہیں، جد احد الزوجین کی بھی یہی حکم، فرماتے ہیں ولو کان مع اب جد، اگر اب کے ساتھ جد ہو، فللام ثلث جمیع المال، تو ام کو کل مال کا ثلث ملے گا، الا عند ابی یوسف رحمہ، مگر امام ابو یوسف کے نزدیک فإن لها ثلث الباقی، ان کے نزدیک ما بقایا کا ثلث ملے گا۔ یہاں تک کافی ہے آج، کوئی سوال ہو آپ میں سے کسی کا؟ کوئی سوال ہے کسی کا؟ کلیئر ہے جی؟
ٹھیک ہے جی ٹھیک